اگر کسی نے روزے کی حالت میں دانت برش کیا اور مسواک کی جگہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کیا تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، اگر ٹوتھ پیسٹ اندر نہ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر بہتر ہے کہ بغیر ذائقے والی مسواک استعمال کی جائے تاکہ احتیاط رہے۔ اگر کوئی آدمی فجر کی نماز کے بعد سو جائے اور ظہر کی وقت جاگے تو کیا فجر کی نماز کی قضا پڑھنا ضروری ہے؟ جی ہاں، جیسے ہی جاگے فوراً فجر کی نماز قضا پڑھنا لازم ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نماز بھول جائے یا سو جائے تو جب یاد آئے فوراً پڑھ لے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر قضا نمازیں چھوڑ دی ہوں تو کیا صرف توبہ کافی ہے؟ نہیں، قضا نمازیں پڑھنا ضروری ہے، اور جو زیادہ نمازیں چھوڑ چکا ہو وہ نوافل اور قضا کی نیت سے زیادہ نماز پڑھے۔ کیا قرض نہ چکانے سے قیامت کے دن مشکلات ہوں گی؟ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرض دار کی روح جنت میں جانے سے روکی جاتی ہے جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ ہو جائے۔ کیا زکوٰۃ اپنے سگے بہن بھائی کو دی جا سکتی ہے؟ ہاں، اگر وہ مستحق ہو اور زکوٰۃ کے حقداروں میں شامل ہو تو اسے دینا جائز ہے، بلکہ زیادہ ثواب ہے۔ کیا موبائل میں قرآن پڑھنے کے لیے وضو ضروری ہے؟ نہیں، موبائل اسکرین پر چھونے کے لیے وضو ضروری نہیں، لیکن ادب کا تقاضا ہے کہ پاکیزگی کے ساتھ پڑھا جائے۔ کیا سگریٹ پینا گناہ ہے؟ جی ہاں، کیونکہ یہ صحت کو نقصان پہنچاتا ہے اور مال کا ضیاع بھی ہے، جو کہ اسلام میں ممنوع ہے۔ کیا اللہ تعالی ہر انسان سے براہ راست بات کرے گا؟ ہاں، قیامت کے دن ہر شخص اللہ کے سامنے اکیلا کھڑا ہوگا اور اللہ اس سے بغیر کسی ترجمان کے بات کرے گا۔ کیا جنت میں بھی نماز ہوگی؟ نہیں، جنت میں کوئی عبادت نہیں ہوگی، بلکہ وہاں صرف اللہ کی نعمتوں اور ملاقات کا لطف ہوگا۔ کیا دنیا میں کسی نے جنت یا جہنم دیکھی؟ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات جنت اور جہنم دونوں دیکھے تھے۔ کیا ہر شہید سیدھا جنت میں جائے گا؟ زیادہ تر شہداء بغیر حساب جنت میں جائیں گے، لیکن اگر کسی کا قرض باقی ہو یا کسی کا حق مارا ہو تو پہلے اس کا حساب ہوگا۔ کیا روزہ چھوڑنے سے بھی ایمان پر اثر پڑتا ہے؟ جی ہاں، بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑنا ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ منافقین کے قریب ہوتے ہیں۔ کیا جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ کی زیارت ہے؟ ہاں، اللہ کو دیکھنا جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی، اور ہر جنتی کو وقتاً فوقتاً اللہ کی زیارت نصیب ہوگی۔ کیا مرنے کے بعد کسی کو دنیا یاد آتی ہے؟ جی ہاں، گناہگار لوگ مرنے کے بعد اپنے اعمال پر افسوس کریں گے اور کہیں گے ہمیں ایک موقع اور مل جائے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے دن سب سے اعلیٰ مقام ملے گا؟ جی ہاں، مقام محمود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوگا، جو سب سے اعلیٰ مقام ہوگا۔ کیا کسی مرد کا بیوی کو بغیر طلاق دیے گھر سے نکالنا جائز ہے؟ نہیں، یہ ظلم ہے، کیونکہ نکاح کے بعد بیوی کے حقوق ہیں، اور بغیر طلاق کے عورت کو بے گھر کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی فجر کی اذان کے بعد سحری کھا لے تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ نہیں، اگر اذان کا وقت ہو چکا ہو تو کھانے پینے سے روزہ نہیں ہوگا، بلکہ قضا واجب ہوگی۔ اگر کسی نے سجدے میں غلطی سے کوئی اور دعا پڑھ لی تو کیا نماز فاسد ہو جائے گی؟ نہیں، لیکن نماز میں سجدے میں صرف تسبیحات اور دعائیں پڑھنی چاہیے جو ثابت ہیں۔ کیا حج بدل کسی اور کی طرف سے حج کرنا ہر ایک کے لیے جائز ہے؟ صرف وہی شخص دوسرے کی طرف حج کر سکتا ہے جو پہلے اپنا حج کر چکا ہو۔ کیا میت پر قرآن پڑھ کر اس کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، قرآن پڑھ کر اس کا ثواب میت کو بخشنا جائز ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت کو دعا اور صدقہ کا ثواب پہنچتا ہے۔
کیا عورت مسجد میں جا کر باجماعت نماز پڑھ سکتی ہے؟ ہاں، عورت کے لیے مسجد میں جانا جائز ہے، لیکن گھر میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے۔ کیا کسی کی غیبت سننے والا بھی گناہ میں شریک ہوتا ہے؟ جی ہاں، جو غیبت سنتا ہے اور نہیں روکتا وہ بھی گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ کیا کسی سے بدلہ لینے کی نیت سے بد دعا کرنا جائز ہے؟ بد دعا دینا ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر مظلوم دعا کرے تو اللہ اس کی فریاد سنتا ہے۔ اگر کوئی آدمی رات کو بغیر دعا پڑھے سو جائے تو کیا شیطان اس پر اثر ڈال سکتا ہے؟ ہاں، کیونکہ رات کو سونے سے پہلے کی دعائیں حفاظت کے لیے ہوتی ہیں، جیسے آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان قریب نہیں آتا۔ کیا مردوں کے لیے چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے؟ ہاں، لیکن وزن 4.37 گرام سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور سونے کی انگوٹھی حرام ہے۔ کیا خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا ممکن ہے؟ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے دیکھا۔ کیا کاروبار میں دھوکہ دینے سے روزی میں برکت ختم ہو جاتی ہے؟ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ کیا جنات کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ہاں، اگر کوئی آیت الکرسی، معوذات اور اذکار پڑھ کر محفوظ رہے تو جنات نقصان نہیں پہنچاتے۔ کیا دعا قبول نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ناراض ہے؟ نہیں، اللہ کبھی کبھی دعا کو کسی بہتر وقت یا بہتر شکل میں قبول کرتا ہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائی تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ جھوٹی قسم کا کفارہ 10 مساکین کو کھانا کھلانا یا روزے رکھنا ہے، ورنہ سخت توبہ کرنی چاہیے۔ کیا جمعہ کے دن مرنے والے کو عذاب قبر نہیں ہوگا؟ بعض احادیث میں ذکر ہے کہ جو جمعہ کے دن فوت ہو جائے وہ عذاب قبر سے بچ سکتا ہے۔ والدین کا نافرمان شخص حج کر کے بھی معاف نہیں ہوگا۔ اگر والدین ناراض ہیں تو حج بھی قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ معاف نہ کر دیں۔ کیا رشوت دینے والے اور لینے والے دونوں گناہ گار ہیں؟ جی ہاں، حدیث میں آیا ہے کہ رشوت دینے اور لینے والے دونوں جہنمی ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی کو طلاق دے کر اس بات کو چھپائے اور بیوی کو ساتھ رکھے تو کیا وہ نکاح میں رہے گی؟ نہیں، اگر طلاق واقعی ہو چکی ہے تو عورت اس کے لیے حرام ہو گئی ہے، چاہے وہ اسے چھپائے یا نہ مانے۔ کیا دوران روزہ انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر انجیکشن خوراکی نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسے دوائی یا وٹامن کا انجیکشن۔ کیا عورت حالت حیض میں قرآن کا ترجمہ یا تفسیر پڑھ سکتی ہے؟ ہاں، وہ ترجمہ یا تفسیر پڑھ سکتی ہے، لیکن عربی قرآن کو بغیر کسی رکاوٹ کے ہاتھ لگانا جائز نہیں۔ اگر کسی نے قرض لیا اور واپس نہ کیا تو کیا اس کا حج قبول ہوگا؟ قرض واپس کیے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے۔ وہ کون سی روشنی ہے جو بغیر بجلی کے دل کو منور کر دیتی ہے؟ اللہ کا ذکر، کیونکہ یہ دل کا سکون اور روح کی غذا ہے۔ اللہ کب سب سے زیادہ انسان سے راضی ہوتا ہے؟ جب انسان دوسروں کے لیے وہی چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ وہ کون سا دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا؟ اللہ کی رحمت کا دروازہ جو ہر وقت توبہ کرنے والے کے لیے کھلا رہتا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو جنت کے قریب اور دنیا سے بے نیاز کرتی ہے؟ اللہ سے محبت جو دنیا کی ہر محبت کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ کیا انسان کی قسمت دعا سے بدلتی ہے؟ جی ہاں، دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ انسان کی سب سے قیمتی سانس کون سی ہوتی ہے؟ وہ جو اللہ کی یاد میں گزرے، کیونکہ یہی سانس نجات کا ذریعہ ہے۔ کیا اللہ خاموش آنسو بھی سنتا ہے؟
جی ہاں، دل سے بہنے والا ہر آنسو، ہر فریاد اللہ کی بارگاہ میں سنی جاتی ہے۔ وہ کون سا لمحہ ہے جو انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے؟ جب انسان سچے دل سے استغفر اللہ کہتا ہے، کیونکہ اللہ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ کون سا عمل ہے جو انسان کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے؟ وضو کرنا اور 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ کیا شکر انسان کی تقدیر بدل سکتا ہے؟ جی ہاں، قرآن میں ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ وہ کون سا وقت ہے جب دعا رد نہیں ہوتی؟ والدین کی دعا، مسافر کی دعا، مظلوم کی دعا اور سحری کے وقت کی دعا۔ کیا خاموشی بھی زبان بن سکتی ہے؟ جی ہاں، جب دل سے اللہ کو یاد کیا جائے تو بغیر آواز کے بھی عرش ہلتا ہے۔ انسان سب سے زیادہ کمزور کب ہوتا ہے؟ جب وہ اللہ کو بھول جائے اور خود پر بھروسہ کرنے لگے۔ اللہ کا سب سے حسین نام کون سا ہے جو دل کو سکون دے؟ الرحیم، جو بے حد مہربان ہے، بندے کے گناہوں سے زیادہ اس کی رحمت وسیع ہے۔ وہ کون سا دروازہ ہے جو بند ہو جائے تو سب بند ہو جاتا ہے؟ والدین کی رضا کا دروازہ، یہ بند ہو جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ کیا کسی کو معاف کرنا انسان کو کمزور بناتا ہے؟ نہیں، اصل طاقت اسی میں ہے کہ دل بڑا کر کے معاف کیا جائے۔ اللہ معاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وہ کون سا راز ہے جو جتنا چھپایا جائے اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے؟ دعا جب چھپ کر کی جائے تو دل سے نکلتی ہے اور اللہ کے عرش پر پہنچتی ہے۔ انسان کے دل کی سب سے خطرناک بیماری کون سی ہے جو ظاہر نہیں ہو آتی؟ ریاکاری یعنی دکھاوا جو عمل کو برباد کر دیتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چھوٹا شرک قرار دیا ہے۔ کیا خوشی واقعی کسی چیز کے حاصل ہونے کا نام ہے؟ نہیں، خوشی ایک اندرونی کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ پر توکل، دل کی قناعت اور شکر سے پیدا ہوتی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی آزمائش کون سی ہے جو انسان اکثر پہچان نہیں پاتے؟ نعمتوں کی آزمائش، جب انسان خوشحال ہوتا ہے تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، حالانکہ یہی سب سے بڑی آزمائش ہے۔ وہ کون سا وقت ہوتا ہے جب انسان کا دل سب سے زیادہ سچ بولتا ہے؟ تنہائی میں جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تب انسان کا دل اس کی اصلی حالت ظاہر کرتا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو بظاہر نرم ہے مگر انسان کی زندگی بدل سکتی ہے؟ دعا یہ دل سے نکلے تو آسمانوں کو چیر کر عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو مارتے مارتے زندہ رکھتی ہے؟ امید یہ ٹوٹی ہوئی زندگی میں بھی روشنی کا چراغ جلا دیتی ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ تباہ کون سی چیز کرتی ہے جو نظر نہیں آتی؟ حسد، یہ سب سے پہلے حسد کرنے والے کا دل جلاتی ہے اور آہستہ آہستہ ایمان کھا جاتی ہے۔ وہ کون سی آواز ہے جو زمین پر سنائی نہیں دیتی مگر آسمان ہلا دیتی ہے؟ مظلوم کی آہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مظلوم کی دعا سے ضرور انتقام لیتا ہوں۔ وہ کون سا وقت ہے جب ہر انسان سچ بولنے پر مجبور ہو جائے گا؟ موت کے وقت، کیونکہ اس لمحے سے کوئی جھوٹ چھپایا نہیں جا سکتا۔ کیا انسان کے آنسو کبھی دعا بن جاتے ہیں؟ جی ہاں، جب آنسو اللہ کے خوف، محبت یا توبہ میں بہتے ہیں تو وہ دعا بن کر عرش تک پہنچتے ہیں۔
انسان جب سجدے میں ہوتا ہے تو اس کا سب سے قیمتی خزانہ کیا ہوتا ہے؟ عاجزی۔ سجدہ انسان کا رب سے قریب ترین مقام ہوتا ہے، اور یہی عاجزی اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو قبر میں ساتھ جاتی ہے مگر دنیا میں سب سے کم پسند کی جاتی ہے؟ نیک اعمال۔ دنیا والے دولت، حسن، شہرت کو پسند کرتے ہیں مگر قبر میں صرف نیکی کام آتی ہے۔ کیا انسان کی خاموشی بھی عبادت بن سکتی ہے؟ جی ہاں، جب انسان غصے میں ہو اور خاموشی اختیار کرے تو یہ اس کے لیے صدقہ بن جاتی ہے۔ کیا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر نازل ہونے والا عذاب صرف ان پر تھا یا آس پاس کے علاقوں پر بھی تھا؟ عذاب صرف ان لوگوں پر آیا جو انکار کرنے والے تھے، ایمان لانے والے بچا لیے گئے۔ بار بار ایک جیسا عذاب آنے کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ اللہ کی حکمت اللہ بہتر جانتا ہے، مگر یہ لوگوں کو سبق سکھانے اور عبرت دلانے کے لیے ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں سب سے پہلے کس مسجد کا ذکر آیا ہے؟ سب سے پہلے قرآن مجید میں مسجد الحرام کا ذکر آیا ہے جو خانہ کعبہ میں واقع ہے۔ دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ دنیا کی سب سے پہلی مسجد مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ ہے، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تعمیر کیا۔ اسلام کی دوسری بڑی مسجد کون سی ہے؟ اسلام کی دوسری بڑی مسجد مسجد نبوی ہے جو مدینہ منورہ میں واقع ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بنوائی تھی۔ وہ کون سی دعا ہے جو پڑھنے سے جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے؟ سورہ فلق اور سورہ ناس۔ وہ کون سی چیز ہے جس کا سایہ جنت میں نہیں ہوگا؟ سورج کا۔ وہ کون سا عمل ہے جو انسان کو شیطان کی شر سے محفوظ رکھتا ہے؟ آیت الکرسی پڑھنا شیطان کے شر سے حفاظت کا ذریعہ ہے، کیونکہ یہ اللہ کی قدرت اور حفاظت کا ذکر کرتی ہے۔ کس نبی کی دعا کی وجہ سے بارش تھم گئی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا پر اللہ نے ان کی قوم پر بارش روک دی اور انہیں عذاب کے طور پر قحط کا سامنا کرنا پڑا۔ کون سی سورت حاسدوں سے بچاتی ہے؟ سورہ فلق۔ قرآن میں کس مسجد کو اقصی کہا گیا ہے؟ مسجد اقصی وہ مسجد ہے جو بیت المقدس میں واقع ہے اور جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائی ایام میں نماز پڑھی۔ قرآن مجید میں کتنی مساجد کا ذکر ہے؟ قرآن مجید میں تقریباً 5 مساجد کا واضح ذکر موجود ہے: مسجد الحرام، مسجد اقصی، مسجد قباء، مسجد ضرار اور ایک عمومی ذکر جو تمام مساجد پر محیط ہوتا ہے۔ سب سے پہلے کس صحابی نے مسجد کی بنیاد رکھی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ ہجرت کے وقت سب سے پہلے مسجد قباء ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے بنایا اور صحابہ کرام نے اس میں شرکت کی۔ دنیا کی سب سے مہنگی مسجد کون سی ہے؟ دنیا کی سب سے مہنگی مسجد مسجد الحرام ہے، جس کی توسیع اور دیکھ بھال میں اربوں ڈالرز خرچ ہوتے ہیں۔ وہ کون سی مسجد ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی؟ مسجد قباء کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس مسجد میں نماز پڑھے اسے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ قرآن میں مسجد ضرار کا ذکر کیوں آیا؟ مسجد ضرار ایک منافقین کی بنائی گئی مسجد تھی جسے فتنے اور سازش کے لیے بنایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اس مسجد کو گرا دیں۔ قیامت کے قریب کون سی مسجد کو اٹھا لیا جائے گا؟
حدیث کے مطابق مسجد الحرام کو